ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا۔ وہ ہر لقمہ پر سبحان اللہ، واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلن مارا اور کہا کہ 20 سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بیچ دی، تمہاری تعریف ہی بند نہیں ہو رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ 4 شادیاں کروں گا، اگر 2 ماریں گی تو 2 بچا لیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 مجھے پکڑتی ہیں اور 2 مارتی ہیں۔ ایک پٹھان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ بیوی بولی، خان صاحب جب یہ بڑی ہوگی تو لڑکے اس کو چھیڑیں گے۔ تو پٹھان بولا، بس ہم نے اس کا علاج بھی سوچ لیا ہے، ہم اس کا نام ہی باجی رکھے گا۔ ایک پٹھان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب ڈرپ ختم ہونے لگی تو پٹھان نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اور سسٹر کو بلا کر لاؤ۔ پٹھان کا بھائی گیا اور 3 دن کے بعد پشاور سے اپنی بہن کو لے کر واپس آیا۔ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت مختلف بیویوں کے رویے۔ اردو بولنے والی بیوی، دھیان سے جائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پنجابی بیوی، کھانا ٹائم نال کھا لیویں تے مینوں فون بھی کر لیویں۔ پٹھان کی بیوی، گل خانہ خدا خیر کرے، جلدی آنا۔ سرائکی بیوی، مویا کتھے ویندا پیا ہے، شالا مری، خرچہ کون تیرا پیو ڈے سی، انہاں لوداں دا خرچہ دے کے دفع تھیویں۔ پہلے لوگ حقیقت میں لڑتے تھے اور پھر خط و کتابت اور ٹیلی فون پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور اب لوگ پہلے سوشل میڈیا پر لڑتے ہیں، پھر حقیقت میں آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ آنے والے وقتوں میں رشتوں سے انکار اس بات پر نہیں ہوگا کہ آپ کا بیٹا کماتا کام ہے یا آپ کی بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا، بلکہ تب انکار کی وجہ یہ ہوں گی کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے بیٹے کی پوسٹ کو کیوں لائک نہیں کیا، اور آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اپنے موبائل فون کا پاسورڈ کیوں نہیں بتایا۔ ایک سردار بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پر جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ سردار، جی پنجاب یونیورسٹی سے BCom، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایک سردار کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ روتا ہوا اپنے ایک دوست کے گھر آیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دوست بولا کہ تمہیں اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا۔ تو سردار جی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اسے ہمیشہ اپنی بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا۔ ایک پٹھان بال کٹوا کر گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، خان صاحب بال اتنے چھوٹے کیوں کروا دیے ہیں؟ تو پٹھان بولا، ارے اس کمبخت کے پاس بقایا پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ 20 روپے کے اور کاٹ دو۔ جدید دور کی بہو کو کھانا بنانا نہیں آتا، مگر یہ پتا ہے کہ کھانا کیسے آن لائن آرڈر کرتے ہیں۔ 2 چوزوں کو آپس میں پیار ہو گیا۔ پیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور جب دونوں چوزے بڑے اور جوان ہو گئے تو انہیں پتا چلا کہ دونوں مرغے ہیں۔ نتیجہ، کچی عمر کا پیار، نہ آر نہ پار۔ ایک پٹھان کی پینٹ پھٹ گئی۔ ٹیلر سے پینٹ سلوا کر بل پوچھا تو ٹیلر بولا 250 روپے۔ پٹھان نے اسے 500 روپے دے دیے۔ ٹیلر نے پوچھا یہ کیا؟ تو پٹھان بولا تیرا بل سن کر پھر سے پھٹ گئی۔ 3 سردار امتحان میں پیپر دینے کے لیے گئے۔ پہلا سردار، ارے مجھے کچھ نہیں آتا تھا اس لیے میں نے پیپر خالی چھوڑ دیا۔ دوسرا سردار، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تیسرا بولا، او شٹ، اب تو ٹیچر نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم تینوں نے نقل کی ہے۔
ایک بچہ اپنی دادی سے، دادی کیا ہم 5 ہی رہیں گے، آپ، میں، امی، ابو اور باجی؟ دادی جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہم 6 ہو جائیں گے۔ بچہ پھر جب باجی کی شادی ہو جائے گی تو پھر سے ہم 5 رہ جائیں گے۔ دادی پیار سے پھر جب تمہارا بیٹا ہو جائے گا تو ہم پھر سے 6 ہو جائیں گے۔ بچہ پھر جب آپ فوت ہو جاؤ گی تو ہم پھر سے 5 ہو جائیں گے۔ دادی غصے سے، لکھ دی لعنت تیرے حساب تے، سو جا چپ کر کے۔ شوہر نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے بچے کی پٹائی کر رہی ہے تو بولا، ارے کیا ہوا، کیوں اس کی پٹائی کر رہی ہو؟ تو بیوی بولی، میں نے اس کو کہا کہ پڑھائی کر لو، اچھی بیوی ملے گی، تو آگے سے کہتا ہے کہ ابو نے اتنا پڑھا تو انہیں کیا ملا۔ ماسٹر صاحب نے 50 سال کی عمر میں شادی کی۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ جب میں 20 سال کا تھا تو ڈائری میں 30 ایسی خوبیاں نوٹ کی جو میری بیوی میں ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ایسی بیوی نہ مل سکی جس میں 30 خوبیاں ہوں۔ میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو 30 خوبیوں والی بیوی مل ہی گئی؟ تو جواب میں بولے، نہیں، مجھے ہر سال ایک خوبی کاٹنی پڑی کہ چلو یہ خوبی نہ بھی ہو تو لڑکی قبول ہے۔ کاٹتے کاٹتے 29 خوبیاں کاٹ دیں اور صرف ایک خوبی رہ گئی کہ بس عورت ہو، پھر جا کر میری شادی ہوئی۔ پپو اپنے دوست سے، یار میں سوچ رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر سے اپنی آنکھیں چیک کرواؤں۔ دوست بولا، وہ کیوں، آخر کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ پپو، یار میں جب بھی اپنا پرس کھولتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو وہ اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ تم اس دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو۔ تو وہ آدمی بولا، ارے دنیا کو دفع کریں، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن، یہ جمال اور یہ دلکشی۔ بوڑھی عورت شرماتے ہوئے بولی، یا اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آج کل کے بچے جو بھی فرمائشیں کرتے ہیں ان کی فرمائشیں پوری ہو جاتی ہیں، اور ایک ہمارا بچپن تھا، صرف 5 روپے کے لیے 1 گھنٹے تک زمین پر ناگن ڈانس کرنا پڑتا تھا۔